السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے 4 ہفتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ نماز کے تعلق سے ہے۔ نماز میں ہم سے بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ارکان صلاۃ سے ہوتا ہے، یا شروط صلاۃ سے ہوتا ہے، یا واجبات صلاۃ سے، یا نماز کی سنتوں سے۔ تو جو شخص نماز کا کوئی رکن چھوڑ دے یا کوئی شرط چھوڑ دے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور جس شخص سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، اور جس قدر ہماری سنتیں چھوٹیں گی اسی قدر ہمارے ثواب میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 2-3 غلطیاں اور ہیں جن کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ بہت سارے مساجد میں عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سترہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ سترہ امام کے لیے بھی ہے اور جو تنہا نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ سترہ رکھنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث آتی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جو غلطیاں عام طور سے دیکھی جاتی ہیں، یہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ نمازیوں کے آگے سے ایسے گزر جاتے ہیں۔ اب انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی شدید ترین وعید بیان فرمائی ہے، اور جو نمازی بغیر سترہ رکھے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے سامنے سے کوئی شخص گزر جائے تو میری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سامنے سے ایسے گزر جاتے ہیں، ہاتھ سے روکتے بھی نہیں، اشارہ بھی نہیں کرتے، چاہے جائے کہ کسی کو دھکا دینے میرے سامنے سے کیوں گزر رہے ہو۔ پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری نماز خراب ہو رہی ہے یا نہیں خراب ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں مسائل معلوم نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تصلی الا الی سترہ، تم سترہ رکھ کر ہی نماز پڑھنا، ولا تدع احدا یمر بین یدیک، اپنے سامنے سے کسی کو بھی گزرنے نہ دینا، فإن ابا، اگر کوئی شخص انکار کرے، زبردستی گزرنا چاہے، فلتقاتل ہو، تو اس سے جھگڑ جاؤ، اس سے جھگڑا کر لو۔ جھگڑا کرنے کا یہاں یہ مفہوم نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر کے، تلوار لے کر کے، یا کوئی خنجر ہو مارنا شروع کر دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے اشارہ کرو، سمجھ گیا اشارہ رک جائے تو الحمدللہ۔ زبردستی کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کو زور سے روکو، اپنے سامنے سے نہ گزرنے دو، اور اگر اور بھی کوئی شخص سختی سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کو دھکا دے دو۔ تو یہ جو دھکا ہے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلتقاتل ہو، یہی اس کا مفہوم بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا کہا کہ اس کو دھکا دے دو؟ فإن معه القرین، اس لیے کہ اس کے ساتھ جن ہے، شیطان ہے۔
اب دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ شیطان بیان کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ، جب تم میں کا کوئی شخص نماز پڑھے تو سترہ رکھ کر نماز پڑھے، ولیدن منہا، اور سترے سے قریب کھڑا رہے۔ سترہ ایسے نہیں رکھنا چاہیے کہ دو صف کے بعد وہاں دور رکھ دو، تو کوئی بھی شخص گزرنے والا ہوگا اندر سے گزر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سترہ دور نہیں رکھنا چاہیے بلکہ قریب رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر اور خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ کا فاصلہ رہا ہوگا۔ کیوں ایسا کیا؟ جبکہ وہاں اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی بھی شخص ان کے آگے سے گزر جائے گا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے قریب کھڑے رہے، اس کو سترہ بنایا، جس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ زیادہ دور اپنے سترے کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا وَلْيَدْنُ مِنْهَا، اس سے قریب کھڑا ہو، وَلَا يَدَ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، اپنے اور سترے کے درمیان سے کسی کو گزرنے نہ دے۔ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْ، اگر کوئی شخص نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہتا ہے چاہیے کہ اس سے جھگڑا کرے، اس کو دھکا دے دے۔ فَإِنَّ مَعَهُ شَيْطَانٌ، اس لیے کہ اس کے ساتھ شیطان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لفظ شیطان استعمال کیا ہے۔ یہ انسان جو گزرنا چاہتا ہے، شیطان نے اس کو کیپچر کیا ہوا ہے، اس کو اپنے بس میں کیا ہوا ہے۔ اب شیطان اس کو نمازی کے سامنے سے گزارنا چاہتا ہے۔ کیوں گزارنا چاہتا ہے؟ تاکہ اس کی نماز خراب ہو جائے، اس کو وہ ثواب نہ ملے جو اللہ رب العالمین نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ شیطان اس کی نماز خراب کروانا چاہتا ہے، اس لیے اس کو اس کے سامنے سے گزار رہا ہے۔ کہ شیطان کبھی کبھی انسانی شکل میں بھی آتا ہے، انسان کی شکل میں تو آتا ہی ہے، وہ کسی اور بھی قالب میں ڈھلنا چاہے تو ڈھل سکتا ہے۔ وہ کتا بننا چاہے کتے کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ سانپ بننا چاہے سانپ کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ بچھو کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، کسی اور قالب میں ڈھل سکتا ہے۔ تو اب انسان کے سامنے سے، نمازی کے سامنے سے یہ انسان گزر رہا ہے، انسان تو دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ شیطان بھی ہو، ممکن ہے کہ انسان ہو، لیکن شیطان نے اس پر اتنا ڈیرا جمائے ہوئے ہے، اس کو اس انداز سے اپنے کیپچر کیے ہوئے ہے کہ اس کے سامنے سے گزارنا چاہتا ہے تاکہ اس نمازی کی نماز خراب ہو جائے، اس کو پورا ثواب نہیں ملے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حدیثوں میں لفظ وہی استعمال کیا، فَلْتُقَاتِلْ ہو، اس کو دھکا دے دو، اس کو اپنے سامنے سے جانے نہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں، سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان اس انسان کی، اس نمازی کی نماز کو کاٹنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا اذا صلی احدکم الی سترہ، جب تم میں کا کوئی شخص سترہ رکھ کر نماز پڑھے، فلیدن منہا، تو سترے سے قریب کھڑا رہے، لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، اس لیے کہ شیطان اس کی نماز کو پھر کاٹ نہیں سکتا ہے، اس کی نماز کو خراب نہیں کر سکتا، اس کی نماز برباد نہیں کر سکتا ہے۔ اگر قریب کھڑا رہے گا تو آدمی روک سکتا ہے کہ اس کی رینج میں ہے، اپنا ہاتھ بڑھا سکتا ہے، لیکن دور اگر سترا رہے گا تو یہ شیطان بڑی آرام سے گزر جائے گا، اور ہم چل کر کے بھی اس کو روکنا چاہیں گے تو شاید اس سے پہلے وہ گزر جائے گا۔ اور جب ہماری تربیت نہیں ہے، ہم نمازیوں کے سامنے سے ایسے گزر جاتے ہیں تو ہمارے بچوں کی کہاں سے تربیت ہوگی؟ اسی وجہ سے مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے، بچے جب مسجدوں میں آتے ہیں، چاہے تحفیظ کے بچے ہوں، چاہے ہمارے اپنے بچے جو تحفیظ میں شریک نہیں ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ کھیلنے لگتے ہیں، کسی بھی نمازی کے سامنے سے تیزی کے ساتھ دوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں کسی کو بھی اپنے سامنے سے گزرنے نہ دو، کیونکہ یہ شیطان نے اس کو اپنے بس میں کیے ہوئے ہے اور اس نمازی کے سامنے اس کو گزار رہا ہے تاکہ اس نمازی کی نماز خراب ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، اذا صلی احدکم فلیستتر، جب تم میں کا کوئی شخص نماز پڑھے تو سترہ رکھ لے، ولیقترب من السترہ، اور سترہ سے قریب کھڑا ہو، فإن الشیطان یمر بین یدیہ، اس لیے کہ شیطان ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس کے سامنے سے گزر جائے۔ بھائی مسجد میں شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان کا کیا کام ہے؟ ہمارے سامنے وہاں کھڑا کیوں ہے؟ مسجد میں کیوں آ رہا ہے؟ محض اس وجہ سے آ رہا ہے تاکہ ہماری نماز خراب ہو، ہماری نماز برباد ہو، ہمارا جو ثواب ملنے والا ہو وہ نہ ملے، اللہ سے قربت حاصل نہ ہو، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اس انداز سے نہ کر سکیں جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی، جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہماری نماز وہ برباد کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے وہ مسجد میں بھی آتا ہے، ہمارے صفوں کے درمیان بکری کی بچے کی شکل میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ، جب تم میں کا کوئی شخص نماز پڑھے تو سترہ رکھ کر نماز پڑھے، ولیدن منہا، اور سترے سے قریب کھڑا ہو، کہ لا یمر الشیطان امامہ، تاکہ شیطان اس کے سامنے سے نہ گزر پائے، تاکہ شیطان اس کے سامنے سے نہ گزرنے پائے۔ قریب کھڑے رہیں گے، اس کو روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، دھکا دے سکتے ہیں، نہیں گزر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تاکیدی الفاظ بیان فرمائے ہیں، اور جتنی بھی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں ان سب میں حکم ہے۔ اصول فقہ کا قاعدہ ہے الامر للوجوب، امر کا صیغہ یعنی جس میں حکم ہوتا ہے یہ وجوب کے لیے ہے، یعنی اس سے جو بات ثابت ہوگی وہ واجب ہوگی۔ اسی وجہ سے سترے کے سلسلے میں بہت سارے علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ سترہ رکھنا واجب ہے، جبکہ دیگر علماء اس بات کے قائل ہے کہ سترہ رکھنا سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نماز پڑھی ہے، صحرا میں بھی نماز پڑھی ہے، جنگل میں بھی نماز پڑھی ہے، تو آپ کے ساتھ کوئی ڈنڈا تھا یا برچھی تھی یا تلوار تھی یا بھالا تھا، اس کو سامنے گاڑ دیا اور اس کے سامنے نماز پڑھی، اس سے تھوڑا سا بازو ہو کر کے نماز پڑھی، وہ آپ کے لیے سترہ بن گیا۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ سترہ رکھنا سنت مؤکدہ، چاہے سنت مؤکدہ ہو یا بعض علماء جو اس کو واجب کہتے ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں سترہ رکھنا چاہیے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب ہم تنہا نماز پڑھے، پلر سامنے ہو، پلر کو اپنے سامنے رکھ لینا چاہیے، یہ جو ٹیک رکھنے والا یہاں بنا ہوا ہے اس کے سامنے آ کر کے پڑھنا چاہیے، یا یہ ہے کہ یہ قرآن رکھنے والا جو بنا ہوا ہے اس کے سامنے آ کر کے ہمیں پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمارے سامنے سے کوئی نہ گزرے، یا ہمارے پاس کوئی چیز ہو اس کو رکھ لینا چاہیے تاکہ سمجھنے والا سمجھ جائے کہ اس کے آگے سے نہیں گزرنا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی چیز ہمیں رکھ لینا چاہیے۔ سترے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام حدیثیں آتی ہیں کہ کتنی مقدار کا سترہ رکھنا چاہیے، تو اس کی مقدار جو احادیث میں آئی ہے، پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں کا سفر کرتے تھے، اونٹ پر پالان رکھے جاتے تھے، کجاوے رکھے جاتے تھے، سوار اس سے ٹیک لگا کر کے بیٹھتا تھا، پیچھے لکڑی ہوتی تھی، آگے بھی لکڑی ہوتی تھی، تو جو پیچھے والی لکڑی ہوتی تھی تقریباً ایک ہاتھ کے برابر کم و بیش اتنی اونچی لکڑی ہوتی تھی، جو سوار ہوتا تھا اسی سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا رہتا تھا۔ ہم نے اپنے بچپن میں ایسے ہی دیکھا ہے، اب وہ دور ختم ہو گیا، خال خال کبھی نظر آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کو مؤخرۃ الرحل کہا گیا ہے۔ کجاوے کی پیچھے والے جو لکڑی ہے تقریباً ایک ہاتھ کی ہوتی ہے، ایک ہاتھ کے برابر کوئی بھی لکڑی ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کا سترہ ہمیں رکھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل، جب تم میں کا کوئی شخص کجاوے کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے مثل اپنے سامنے سترہ رکھ لے، فلیصلی، تو نماز پڑھے، ولا یبالی من مر وراء ذلک، اب اس سترے کے بعد سے کوئی شخص گزرنا چاہتا ہے تو گزرتا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس سے آدمی کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ لیکن سترے کے اندر سے کوئی شخص گزر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ابھی بیان کی کہ شیطان اس کی نماز کو خراب کرے گا، کاٹے گا، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قام احدکم یصلی، جب تم میں کا کوئی شخص نماز پڑھے فإنه یستر اذا کان بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل، اس میں بھی مؤخرۃ الرحل کا لفظ آیا، یعنی کجاوے کی پیچھے والے جو لکڑی ہوتی ہے جس سے سوار ٹیک لگا کر کے بیٹھتا ہے، اگر کوئی شخص اس کی مقدار میں اتنا اونچا اپنے سامنے سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے گا تو ایسی صورت میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ لکڑی اس کے مقدار کے برابر نہیں رکھی ہوئی ہے یا کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی ہے بطور سترہ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ، اگر اس کے سامنے اتنی اونچی لکڑی یا کوئی اور چیز موجود نہیں ہے فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، تین چیزوں کا نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ تین چیزیں گزر جاتی ہیں، یہ لکڑی نہیں رکھی ہوئی ہے، سترہ نہیں رکھا ہوا ہے، اور یہ تین چیزیں گزر جاتی ہیں تو آدمی کی نماز کو کاٹ دیں گے، آدمی کی نماز خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ وہ کون ہے؟ پہلی عورت ہو، عورت سامنے سے نہیں گزرنی چاہیے، سترے کے اندر سے نہیں گزرنی چاہیے۔ تو جہاں کہیں بھی ہم نماز پڑھیں، چاہے صحرا میں ہو چاہے کہیں اور ہو، کوشش کرنی چاہیے کہ لکڑی رکھ کر کے نماز پڑھیں۔ اسی طریقے سے چاہے ہم حرم کے اندر ہی کیوں نہ ہو، حرم کے اندر بھی بہت سارے لوگ مطاف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر سے لوگ گزر جاتے ہیں، سامنے سے گزر جاتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں اگر حرم کے اندر بھی ہم ہوں تو اپنے سامنے کسی کو بٹھا دینا چاہیے، کوئی بھی ہو اس کو بٹھا دینا چاہیے تاکہ وہ سترے کا کام کرے، اور کوئی گزرنے والا ہو تو یہ آدمی روک سکے۔ کوشش وہاں بھی کرنی چاہیے، لیکن مطاف کے اندر روکنا ممکن نہیں ہے، بہت کم اس کا چانس ہوتا ہے، کیونکہ بھیڑ زیادہ ہے، نکلنے والے نکلتے ہیں، داخل ہونے والے داخل ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے مطاف کے لیے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہو اللہ سے ڈرو، وہاں پر بھی کسی کے سامنے سے نہ گزرو، کیونکہ یہ سترہ ہر جگہ ہے، چاہے مکہ میں ہو، چاہے حرم کے اندر ہو، چاہے مطاف میں ہو، ہمیں سترہ رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ آپ کی نماز خراب نہ ہو۔ لیکن بعض روایتیں بعض صحابہ سے ایسی آتی ہیں، جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب وہ حاکم بنے مکہ کے تو نماز پڑھ رہے تھے لیکن ان کے سامنے سترہ نہیں تھا، ایک عورت ان کے سامنے سے گزر گئی، یعنی جہاں سجدے کی جگہ بنتی ہے اسی کے پاس سے گزر گئی، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سجدہ کیا جہاں سے وہ عورت گزری تھی، یعنی اس کے اندر اندر سجدہ کیا، اس کو روکا نہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مطاف میں روکنا ذرا دشوار کام ہے، لیکن حکم وہی رہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، حکم ہر جگہ کے لیے ہے، تو اس میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے مطاف میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہو نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا، بچنا چاہیے، اور ہو سکے تو سترہ رکھ لینا چاہیے تاکہ نمازی کے جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے سامنے سے کوئی نہ گزرے، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ عورت اس کی نماز خراب کر دے گی۔ اسی طریقے سے اگر گدھا گزر جائے تو گدھا بھی نماز کو کاٹ دے گا۔ گدھا ایسا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر کے آواز نکالتا ہے، اور اتنی اس کی آواز میں کراہت ہوتی ہے اور اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر اچانک
آواز سن لے انسان تو کبھی کبھی ڈر جاتا ہے، تو شیطان کو دیکھ کر کے یہ آواز نکالتا ہے گدھا. اور گدھا ایک ایسا جانور ہے جو اگر وہ اپنا پیر مار دے تو آپ گھائل بھی ہو سکتے ہیں، اس چانس موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گدھا بھی اگر گزر جائے، اگر آپ کا سترہ نہیں ہے، سترے کے اندر سے اگر داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ کی نماز خراب کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، مسجد میں ایک بکری کا بچہ گھس گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے وہ گزرنا چاہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے جا کر لگ گئے اور بکری کے بچے کو اپنے سامنے سے، اپنے آگے سے نہیں گزرنے دیا. یعنی جہاں کھڑے ہیں کھڑے ہو کر کے دیوار سے جا کر کے لگ گئے اور بکری کے بچے کو روکا تاکہ امام کے آگے سے یہ نہ گزرنے پائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، قول ہے، اس پر غور کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سترہ ہمیں رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری نماز برباد نہ ہو، خراب نہ ہو. تیسرا نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والکلب الاسود، کالا کتا. کالے کتے کے سلسلے میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ الکلب الاسود شیطان، جو کالا کتا ہوتا ہے یہ شیطان ہوتا ہے. شیطانی صفت اس کے اندر بنسبت دوسرے کتوں کے زیادہ ہوتی ہے، اور شیطان اگر کتے کے قالب میں ڈھلنا چاہے تو وہ کالے کتے کی شکل اپناتا ہے زیادہ تر. تو اب ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ واقعی جانور ہے یا شیطان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینوں چیزیں نمازی کے آگے سے گزر جائیں تو اس کی نماز کاٹ دیتے ہیں یہ لوگ. تو میرے بھائیو، جب ہم تنہا نماز پڑھیں یا صحرا میں نماز پڑھیں یا امام بنیں تو ہمیں ہر حال میں سترہ رکھ کر نماز پڑھانا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. ہر حال میں اگر نہیں رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر سے گزر جاتا ہے، ہمارے سجدے کی جگہ سے کوئی شخص گزرتا ہے تو ہماری نماز اثر انداز ہوتی ہے. کم سے کم اتنا تو اثر ضرور آتا ہے کہ گزرنے والا جب گزرے اور ہاتھ سے روکیں نہ رکے اور گزر جائے تو آدمی کو پوری نماز میں غصہ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ غصہ رہتا ہے. یہ جو غصہ آپ کے اندر آیا ہے تو یہ پوری نماز میں چلتا رہا، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ کا جو رابطہ آپ کے رب کے ساتھ استوار ہے وہ ختم ہو جائے. اور یہ غصہ کیا کرے گا؟ اللہ سے آپ کا رشتہ، آپ کا ناطہ، آپ کا جو رابطہ ہے وہ کاٹ دے گا. شیطان یہی چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ کٹ جاتا ہے، کم سے کم یہ ہوتا ہے. لیکن اگر صفیں لگی ہوئی ہوں، امام کا سترہ ہے، باقی صفیں لگی ہوئی ہوں، تو صفوں کے درمیان سے اگر کوئی شخص گزر جائے تو ایسی صورت میں نماز پر کسی کے کوئی اثر نہیں ہوتا. مثلا راستے سے وہاں سے کوئی کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہے کہ یہاں جگہ موجود ہے، اب اگر میں صفوں کے درمیان سے آتا ہوں تو مجھے یہاں جگہ مل جائے گی آگے، تو وہ صفوں کے درمیان سے ہو کر کے وہاں آگے آ سکتا ہے کیونکہ اس کو جگہ مل جائے گی وہاں پر. تو صفوں کے درمیان سے جو آدمی گزرا ہے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا اور اس طریقے سے گزر جائے تو آدمی کی نماز خراب ہو جائے گی، اس کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر صفوں کے درمیان سے گدھا بھی گزر جائے مثلا تو ایسی صورت میں نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اور فضل بن عباس ایک گدھی پر سوار ہو کر کے مینا میں گزر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے مینا میں. تو ایسی صورت میں یہ بعض صفوں کے درمیان سے گزرے اور جب صف سے قریب ہو گئے، بعض صفوں کے درمیان سے گزر کر کے آئے، جب صف سے قریب ہو گئے گدھی کو چھوڑ دیا ادھر چرنے کے لیے اور نماز میں شامل ہو گئے. حدیث کے الفاظ اس طریقے سے ہیں: جئت انا والفضل علی اتان، میں اور فضل بن عباس ایک گدھی پر سوار ہو کر آئے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ، بعض روایتوں میں منا کا لفظ ہے، فمررنا علی بعض الصف، اور ہم بعض صفوں کے درمیان سے گزرے، فنزلنا، ہم گدھی سے اترے، فترکناہ ترتع،
ہم نے اس کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا. وَدَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصَّلَاةِ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے. فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہیں کہا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صفوں کے درمیان سے ان کی گدھی گزری، وہ سوار تھے اور وہ اس وجہ سے آئے تھے تاکہ ہماری نماز نہ چھوٹے. اب گدھی کو چھوڑ دیا، گدھی چرنے لگی. اب جانور تو کہیں بھی جا سکتا ہے، آگے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. تو اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر صفوں کے درمیان سے اگر یہ گزر جائے تو نماز خراب نہیں ہوتی، لیکن اگر سترا نہیں ہے اور سجدے کی جگہ سے یہ تینوں گزر جائیں تو نماز آپ کی کاٹ دیں گے یہ لوگ. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سترے کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے ہم صحرا میں ہوں چاہے مسجدوں میں ہوں، اس بات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. دوسری غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اوپر ہماری نگاہ اس مسجد میں اور دیگر جگہوں پر بھی بار بار پڑی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے جب امام تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو صحیح انداز سے رفع یدین نہیں کرتے، صحیح انداز سے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے. بہت سارے لوگ ایسے ہی کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اقامت ہو رہی ہے، کھڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی باندھ لیا. یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ غلطی ہے جو عام طور سے دیکھی جاتی. رفع یدین کتنا اونچا ہونا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو کتنا اونچا اٹھانا چاہیے، وہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. انہی غلطیوں میں سے ایک اور غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ تو اٹھاتے ہیں، لیکن جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے انگوٹھے کو اپنے کان سے لگانا ضروری سمجھتے ہیں. کان سے ایسے لگاتے ضرور ہیں، اکثر لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. اب یہ جو کان سے انگوٹھا لگا رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. میں نے سوال کر لیا درس کے دوران کہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، تو درس میں شریک ایک آدمی نے کہا کہ ہم انگوٹھا اس وجہ سے کان کے لو کو لگاتے ہیں تاکہ یقین ہو جائے کہ ہمارا ہاتھ برابر اٹھ گیا ہے، کان کے برابر اٹھ گیا ہے. میں نے کہا کہ ہمارا ہاتھ ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھ رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارا ہاتھ کہاں تک اٹھا ہے. تو جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ہاتھ کندھے کے برابر اٹھ گیا یا کان کے لو کے برابر اٹھ گیا، تو مزید یقین کرنے کی کیا ضرورت ہے کان میں ٹچ کر کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ آپ کا قول ہے نہ آپ کا فعل ہے، اور نہ کسی صحابی سے ثابت ہے. کان کو ٹچ کرنا کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے. اتنی یقین کی کیا ضرورت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نہ عمل کیا ہے. تو یہ عوامی جواب ہے، یہ جواب کہ ہم کان کو اس لیے ٹچ کرتے ہیں تاکہ یقین ہو جائے. فقہ کی کسی کتاب میں ڈھونڈیں گے تو یہ جملہ نہیں ملے گا. حدیث کی شرح میں جتنی بھی شروحات لکھی گئی ہیں، چاہے اناف نے، شافعیہ نے، مالکیہ نے، چاہے جس نے بھی لکھی ہوں، ان حدیث کی شروحات میں بھی دیکھیں گے تو یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ خالص عوامی جواب ہے. تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے، کتنا کیا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جب ہمیں معلوم ہوگا تو ہم سنت کے مطابق عمل کریں گے، اپنی طرف سے اجتہاد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اب عوام مجتہد بن جاتی ہے، ان کو سنت کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں ہے، لیکن عوام مجتہد بن جاتی ہے اور خود سے اجتہاد کر کے عمل شروع کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کان اذا افتتح الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے موڈھوں کے برابر اٹھا دیتے. منکب یہ ہے، یہ موڈھا، اس کو منکب کہتے ہیں. تو اپنے موڈھوں کے برابر اٹھاتے تھے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا أَيْضًا كَذَلِكَ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو ایسے ہی اٹھاتے تھے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اب اس میں دو بیان ہیں.
پہلا تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت کتنا اٹھانا چاہیے؟ کم سے کم موڑھوں کے برابر، کندھے کے برابر اٹھانا چاہیے۔ تو اب غلطیاں جو کر رہے ہیں عوام، ہماری جو غلطی کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اب جو لوگ کان کو ٹچ کرنا ضروری سمجھتے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں، ہماری نگاہ ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، ایسے کی ہوئے۔ قبلے کا استقبال ہتھیلی کے ذریعے ہوتا ہے۔ رفع دین جب ہم کرتے ہیں تو گویا ہم قبلے کا استقبال کر رہے ہیں، اور قبلے کا استقبال ہتھیلی کے ذریعے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا تلوار کی طرح ہاتھ اٹھا کر کے دکھا رہے ہیں۔ کس کو دکھا رہے ہیں آپ؟ اب جو لوگ کان میں ٹچ کرنا ضروری سمجھتے ہیں ان کو ایسے ہی دیکھا گیا ہے، یہ ہتھیلی تو نہیں ہے، یہ ایسے آپ کر رہے ہیں کعبے کو ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ غلطی بھی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، کندھے کے برابر ہتھیلی کھلی ہونی چاہیے، سامنے ہونی چاہیے، اور گویا کہ ہم قبلے کا استقبال کر رہے ہیں، تو کندھے کے برابر کم سے کم ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان کے برابر اٹھاتے تھے، دونوں ہاتھوں کو کان کے برابر اٹھاتے تھے۔ یعنی اگر کوئی شخص کندھے کے برابر اٹھا رہا ہے اور تھوڑا سا اوپر کر کے یہ انگلی کان کے برابر آ جاتی ہے تو دونوں حدیثوں پر ایک ساتھ عمل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ دونوں حدیثوں پر اگر ایک ساتھ عمل کرنا ہے تو کم سے کم اتنا اٹھانا چاہیے اور اس انداز سے اٹھانا چاہیے، قبلے کا استقبال بھی ہے، کندھے کے برابر بھی ہے، کان کے برابر بھی ہے۔ یہ سنت طریقہ عام عوام کو معلوم نہیں ہے، تو عوام اپنے سے خود سے اجتہاد کر رہی ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے اور کوئی ایسے کھڑا ہے تو ایسے ہی باندھ لے رہا ہے، اور کوئی کان میں ٹچ کرنا ایسے ضروری سمجھتا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ منمانی کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے یہ عوامی اجتہاد ہے جو لوگ کر رہے ہیں، اور یہ غلطی ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور ان 50 صحابہ میں 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، وہ صحابی جن کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ 50 صحابہ سے زیادہ یہ حدیث مروی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، اور حمید بن ہلال کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون ایدیہم لم یستثن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دون احد۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، کسی کو انہوں نے مستثنا نہیں کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یحل لأحد سمع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رفع الیدین فی افتتاح الصلاۃ وعند الرکوع والرفع من ان یترک الاقتداء بفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہو رفع الیدین کے سلسلے میں، جب نماز شروع کریں اس وقت، اور جب رکوع میں جائیں یا رکوع سے سر اٹھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا فعل سنت کے مطابق ہو۔ اب رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں اس کے لیے بھی حدیثیں موجود ہیں، لیکن یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے آج اس مسئلے کو نہیں بیان کروں گا، پھر کسی وقت اس کی تفصیل لاؤں گا میں۔ ایک اور غلطی جو عام طور سے دیکھی جاتی ہے، اور یہ مالکیہ کرتے ہیں، مالکیہ ہاتھ چھوڑ کر کے پوری نماز پڑھتے ہیں، وہ نیت نہیں باندھتے، ہاتھ نہیں باندھتے، دائیں ہاتھ وہ بائیں ہاتھ پر نہیں رکھتے، جبکہ امام مالک کی کتاب، حدیث کی کتاب موطا امام مالک ہے، اس کے اندر حدیث موجود ہے ہاتھ باندھنے کی، لیکن مالکیہ چونکہ اپنے امام مالک رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اس وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو نہیں باندھتے، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کو حکومت نے سزا دی تھی اور گھوڑے میں باندھ کر کے ان کا ہاتھ کھنچوا دیا تھا، پھر ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، اتنی سخت سزا دی گئی کہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہاتھ خراب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں جب ہمارے امام صاحب ہاتھ نہیں باندھ سکتے تھے تو ان کی اقتداء میں، ان کی پیروی کرتے ہوئے یا ان کی تقلید کرتے ہوئے ہم بھی نہیں باندھیں گے، جبکہ موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے ہاتھ باندھنے کی۔ تو میرے بھائیو، یہ غلطی مالکیہ عموماً کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھے بغیر
کھڑے رہتے ہیں، ایسے ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں. اور روافظ بھی نیت نہیں باندھتے، عموماً ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں. اب اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک دو حدیثیں ہیں، آپ دیکھ لیں. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الیمنى علی ذراعہ الیسریٰ فی الصلاۃ. لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ذراع پر رکھیں نماز کے اندر. ذراع کس کو کہتے ہیں؟ یہ ذراع ہے، ذراع پر رکھیں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذراع پر رکھیں ایسے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اب اگر کوئی شخص اس انداز سے نیت باندھتا ہے تو یہ ناف کے نیچے جا ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. اب جو لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہی باندھنا ہے، وہ اس حدیث کا کیا کریں گے؟ کیا اس حدیث کو ٹھوکر مار دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذراع پر رکھیں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا انا معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا. ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری تاخیر سے کھائیں. ونعجل فطرنا، اور افطار کرنے میں جلدی کریں. وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا، اور ہم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں نماز میں. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ کھول کر کے نہیں کھڑے رہنا ہے، بلکہ ہاتھ کو باندھنا ہے. نماز میں ہاتھ نیت باندھنی چاہیے. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لأنظرن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی. وہ بیٹھ گئے، میں دیکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں فنظرت الیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا. قام فکبر، آپ کھڑے ہوئے تکبیر کہی. ورفع یدی حتی حادتا اذنیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ کان کے برابر ہو گیا. پہلی حدیث میں نے سنائی کان کندھے کے برابر، اس حدیث میں کان کا لفظ آ گیا. تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے جب ہم اس انداز سے اٹھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ہاتھ اٹھایا. ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والصاعد. تین الفاظ استعمال کیے گئے اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے پشت پر رکھا. یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اس پر رکھا. یہ میں نے رکھ لیا. اب میں زبردستی بھی کروں گا کہ میرے ناف کے نیچے چلا جائے تو نہیں جائے گا. میری ناف یہاں ہے. اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، دین فطرت ہے. میں زبردستی ایسے تو نہیں کر سکتا نا، میں تو سیدھا ہی کھڑا رہوں گا. دوسرا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والرزق، رزق کلائی کو کہتے ہیں، یہ کلائی ہے. میں نے کلائی کو کلائی کے اوپر رکھ لیا، یہ میں نے ہاتھ باندھ لیا. اب میں زبردستی کر رہا ہوں اپنے ہاتھ کو ناف سے نیچے لے جانے کی، یہ نہیں جا رہا ہے. میری ناف یہاں ہے. والصاعد، یہاں سے لے کر یہاں تک صاعد ہے، یہ ہاتھ ہے. اگر میں ایسے رکھ لیتا ہوں تو ناممکن ہے چلا جائے، کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. تو میرے بھائیو یہ صحیح حدیثیں ہیں. یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، سنن ابو داؤد میں، نسائی میں ہیں. یہ صحیح روایت ہے. تو اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ نہیں صاحب ہر حال میں ناف کے نیچے باندھنا ہے. ناف کے نیچے اگر کوئی شخص باندھتا ہے تو ایسے باندھو. پھر یہ نیت ہے، یہ اللہ کی تعظیم ہے. یہ کیسا لگتا ہے آپ بتائیں؟ یہ میری ناف ہے، میں نے ایسے باندھا ہوا ہے. لگ رہا ہے کہ میں نماز میں ہوں یا تماشا کر رہا ہوں میں. میرے بھائیو نماز تماشا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آتی ہیں اس پر آپ غور کریں گے، اس سے جو مفہوم آدمی آسانی سے سمجھ جاتا ہے، آپ حدیث پر عمل کر لو، سنت ادا ہو جاتی ہے. اب ناف کے نیچے باندھنے والی جو حدیثیں ہیں، امام ذیلی کہتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے. تو میرے بھائیو جو صحیح حدیثیں ثابت ہیں، کم سے کم ہمیں اس پر عمل کر لینا چاہیے. اتنا بھی ہم عمل کر لے جائیں، تھوڑا سا اوپر ہو تھوڑا سا نیچے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. دین میں اتنی نرمی ہے. اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں رکھی کہ نہیں صاحب آپ بالکل ہی اکڑ کر کے کھڑے ہو جائیں.
نہیں تھوڑا سا اوپر ہو جائے تھوڑا سا نیچے ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے حدیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہی ان الفاظ کے ذریعے سے، لوگوں نے سمجھ لیا، لوگ اسی طریقے سے عمل کرتے رہے، ہمیں بھی اسی انداز سے عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ جھگڑا پیدا کرنا نہیں صاحب، نیچے ہی باندھنا ہے۔ اب جھگڑا تناؤ پیدا ہو رہا ہے، اسی میں لوگ ایک اس جانب جا رہا ہے، دوسرا اس جانب جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو اتنا بھی سختی نہیں ہونی چاہیے، حدیث کے الفاظ سے جو بات سمجھ میں آئے اسی کے مطابق عمل کر لو، جھگڑا نہیں ہوگا، تناؤ نہیں پیدا ہوگا، رشا کشی نہیں ہوگی، لوگ سکون سے رہیں گے۔ لیکن جھگڑا پیدا کرنے کی خواہ کوشش کی جاتی، تو ہمیں جھگڑوں سے بچنا چاہیے۔ یہ جب دلائل معلوم رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے سنائی، یہ اگر یہ معلوم ہوگی بات، تو ایسی صورت میں آپ آسانی کے ساتھ عمل کریں گے، اور آپ نہ تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور نہ کسی کے جھگڑے میں پڑنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کو دلائل معلوم ہیں، آپ عمل کر رہے ہیں علی وجہ البصیرہ، یہی مطلوب بھی ہے۔ تو میرے بھائیو تناؤ نہ پیدا کیا جائے، نماز کے مسائل میں تناؤ نہ پیدا کیا جائے، جو دلائل معلوم ہو، دلائل کے دائرے میں رہ کر جو آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔